کسب کمال کن. دادی بھاگان کسب کمال کن که عزیز جهان شوا کسب کمال هیچ نیرزد. عزیز من، ہنر اور قابلیت حاصل کرو تاکہ تم دنیا میں عزت اور قدر پا سکو. ہنر یا قابلیت کی بغیر انسان کی کوئی وقعت یا قیمت نہیں ہوتی. دادی بھاگا ایک ایسا نام جو زبان سے ادا ہو تو دل کے کسی نرم گوشے سے خوشبو اٹھتی ہے. مٹی میں پسینے کی خوشبو، دھوپ میں چمکتے لوٹے کا عکس اور تہجد کی اذان کے ساتھ گونجتی کسی بے آواز دعا کی حرارت. دادی بھاگا ہمارے گھر کی نہیں، ہمارے پورے عہد کی علامت تھیں. ایک ایسی خاتون جو اگر وقت کی مشین میں بٹھا کر آج کے زمانے میں لائی جائے تو انسان حیران رہ جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ عورت اتنی سمجھدار، اتنی باوقار، اتنی صاحب حکمت ہو سکتی ہے. مگر ہاں، وہ تھی. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو دادی ہمیشہ مٹی کے لوٹے کے ساتھ دکھائی دیتی. کبھی سر پر اٹھائے کھیتوں کو جاتی ہوئی، کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں اسے چھپا کر رکھتی ہوئی. دادی کا یہ چھپا ہوا لوٹا محض پانی کا برتن نہیں تھا، یہ ان کی روحانی طہارت کی علامت تھا. وہ کہتی، وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، اس پر کسی کا ہاتھ نہ لگے، کسی کا منہ نہ چھوئے. اور ہم شرارتی بچوں کو یہی چیلنج سب سے دلچسپ لگتا. ہم چھپ کر وہ لوٹا ڈھونڈ نکالتے، چپکے سے اس میں سے پانی پی لیتے اور پھر اعلان کرتے، دادی ہم نے آپ کے لوٹے سے پانی پی لیا. دادی کا چہرہ سرخ ہو جاتا. وہ ڈانٹنے لگتی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آواز نرم ہو جاتی. وہ کہتی، چلو جتنا پی سکتے ہو پی لو، اب یہ پانی میرے کسی کام کا نہیں. پھر نیا پانی بھرنے نکل جاتی. وہ اپنی عبادت پر کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھی. دادی کا دن فجر سے پہلے شروع ہوتا. تہجد اور نماز فجر کے بعد وہ سورج کے اٹھنے سے پہلے ہی کھیتوں کی سمت روانہ ہو جاتی. کھیت ان کے لیے صرف طعام کی جگہ نہیں تھے، وہ ان کا مزار، ان کا مکتب، ان کی محراب تھے. جیسے ہی فصل بیجی جاتی، دادی کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی. ان کے نزدیک بیج ایک امانت تھا. وہ کھیتوں کے راستے بند کر دیتی کہ کوئی جانور یا آدمی وہاں سے نہ گزرے. بیجوں کی رکھوالی وہ شدت سے کرتی. کھیت کے کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں نئی کونپلوں کو دیکھتی، جیسے کوئی ماں بچے کے پہلے قدم دیکھتی ہے. جب جڑی بوٹیاں اگنے لگتیں تو دادی کا اگلا معرکہ شروع ہوتا. وہ ہاتھ سے ایک ایک پودا نکالتی، مٹی جھاڑ کر الگ کرتی. شام کو وہی جڑی بوٹیاں چادر میں باندھ کر گھر لایا کرتی. انہیں مشین پر کاٹ کر جانوروں کے لیے چارہ بنا دیتی. کہتے ہیں، اللہ نے بھی کوئی چیز فضول نہیں بنائی. جو فصل کو تنگ کرے وہ بھی کسی اور کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. یہی ان کی زندگی کا فلسفہ تھا، نقصان بھی کسی کے فائدے میں بدل دینا. دادی بھاگا ان پر تھی، مگر علم کی وہ روشنی ان کے اندر تھی جو کسی کتاب سے نہیں آتی. تہجد گزاروں کے لیے قرآن میں جو وعدہ ہے کہ میں اسے حکمت عطا کروں گا، وہ ان پر پورا اترا تھا. پورے علاقے کی وہ گائناکالوجسٹ تھی. کتنی عورتیں ان کے ہاتھوں سے ماں بنی، کتنے بچے ان کے لمس سے زندگی میں آئے، بغیر کسی ڈگری، بغیر کسی سند کے. ایک مکمل گائناکالوجسٹ تھیں. مشکل سے مشکل ڈیلیوری کیس وہ ایسے حل کرتیں جیسے کوئی تجربہ اسپیشلسٹ کا ڈاکٹر. اگر کبھی کوئی کہتا، وڈی مائیں تجھ اے کچھو سکھا، تو وہ ہنس کر کہتی، اللہ آپ سکھا دینا جنہاں نی نیت صاف ہونی. لیکن دادی کا کمال صرف کام میں نہیں، کردار میں تھا. ان کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا نام تھا صبر. دادا کے رویے میں سختی تھی، کبھی بے رحمی بھی، مگر دادی نے کبھی شکوہ نہ کیا. ان کے صبر میں ایسی خاموش عظمت تھی کہ انسان جھک جائے. وہ دادا کے بیدار ہونے سے پہلے گھر چھوڑ دیتی، کھیتوں میں دن بھر محنت کرتی، مغرب کی نماز کھیتوں میں ہی ادا کرتی، اور اندھیرا چھا جانے پر واپس لوٹتی تاکہ آمنا سامنا نہ ہو. یہ دوری ان کے دل کے سکون کا راز تھی.
وہ نہ جھگڑتی نہ شکایت کرتی، وہ بس اللہ سے کہتی تو ویکھنا پا۔ دادی کا ایک الگ جہان تھا، ان کی عبادت، ان کے کھیت، ان کے جانور، ان کا لوٹا اور ان کا صبر۔ لیکن سب سے بڑا جہان ان کے اندر تھا، وہ جہاں ہم جیسے بچوں کے لیے بے پناہ محبت بھری کائنات تھی۔ ہم جب دوپہر میں کھیتوں کے کنارے پہنچتے تو دادی ہمیں کھیت کے کنارے بٹھا کر چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتنوں میں دہی یا لسی ڈال دیتی۔ ان کے ہاتھ کا ہر لقمہ جنت کی خوشبو رکھتا تھا۔ آج جب ہم جدید دنیا کے اس شور میں بیٹھے اپنے بچوں کو موبائل اور ٹیب میں گم دیکھتے ہیں تو دادی بھاگا یاد آتی ہیں، وہ ہستی جو زمانے کی سب تعریفوں سے بالا تر تھی۔ اس کے پاس نہ سوشل میڈیا تھا، نہ لائکس، نہ واٹس ایپ گروپ، نہ کوئی ریپوٹیشن اسکور، لیکن ان کی زندگی کا ہر لمحہ معنویت سے بھرا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ زندگی کا اصل حسن خدمت میں ہے، عبادت میں ہے، صبر میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دادی بھاگا جیسی عورتیں ہمارے معاشرے کی اصل ستون تھیں۔ وہ اسکول نہیں گئیں مگر انہوں نے تعلیم کی روح ہم تک پہنچائی۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھیں مگر زندگی بخشنے والی تھیں۔ وہ صوفی نہیں کہلاتی تھی مگر ان کے عمل میں تصوف کا کمال تھا۔ ان کے ہاتھوں سے جو بیج زمین میں جاتا وہ صرف فصل نہیں اگاتا، وہ یقین اور دعا کا پودا بنتا۔ ہماری آج کی نسل کے لیے شاید دادی بھاگا محض ایک قصہ لگے، لیکن اگر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکے تو جان جائے کہ محبت اور عبادت کا جو رشتہ ان کے اندر تھا وہ کسی یونیورسٹی، کسی ادارے، کسی ٹریننگ سکول سے نہیں ملتا۔ وہ اللہ کے سچے وعدے کی جیتی جاگتی دلیل تھیں کہ جو دل سے عبادت کرتا ہے اسے حکمت عطا ہوتی ہے۔ دادی بھاگا اب نہیں رہیں، مگر جب بھی کسی کھیت کے کنارے سے ہوا کا جھونکا آتا ہے یا کسی مسجد سے فجر کی اذان گونجتی ہے تو لگتا ہے دادی کی دعا اب بھی فضا میں موجود ہے۔ وہ دعا جو لوٹے کے پانی میں چھپی ہوتی تھی، جو کھیت کے بیج میں اترتی تھی، جو زمین سے آسمان تک سفر کرتی تھی۔ آج ہمیں اپنی دنیا میں دادی بھاگا جیسے کرداروں کی اشد ضرورت ہے، ان عورتوں کی جو علم سے زیادہ حکمت رکھتی ہے، جن کے وضو کا پانی پاکیزہ ہو، جن کے ہاتھوں سے مٹی میں برکت اترے اور جن کے صبر میں روشنی ہو۔ عورت نہیں تھیں، ایک فلسفہ تھیں۔ اس فلسفے کا نام تھا خدمت، صبر اور یقین، اور شاید اسی یقین کے بل پر وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی کھیت کے کنارے، کسی درخت کی چھاؤں میں، مٹی کے لوٹے کے ساتھ بیٹھی ہوں، ہمارے لیے دعا کرتی ہوئی۔